اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے دچے۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسنت پر جلوہ فراز عالی مرتبت ضیاءکار محترم محتشم علماء کرام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال۔ ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پہ سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ یار اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال کو رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ یار میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے، یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے، یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا تھا تم نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ما آتقتو، میرے میں طاقت نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ، فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی ایدی خوفا من ذہاب بصری۔ فرماتے ہیں جب میں محبوب کا جمال جہاں دیکھا کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھا کرتا تھا۔ کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری۔ فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاید ہے اور شاید حسن دیکھنے میں بڑا غلیظ ہوتا ہے، اور وہ بھی میرے حضور کا حسن دیکھ رہے ہیں، آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ وہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے۔ پر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ہی ایسا عطا کیا کہ جو بس دیکھتا جاتا دل دیتا چلا جاتا۔ جناب والا امام زلطانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور میرے حضور مسجد نبوی سے نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ نور سے باہر ایک وادی کے قریب سے گزر ہوئے جہاں ایک کافرے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نشک تھے اور ان کے اونٹ بار بندے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے تو حضور کی نگاہیں صرف رنگ کے اونٹ پہ رک گئی۔ آقا کو وہ اونٹ پسند آ گیا،
یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے, تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے, کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو اور محبوب کا خدا بھی خوش ہو, بلنا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو. تو حضور نے اہل کافر سے پوچھا اٹھ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ کہا کتنا سونا آ گیا؟ کہا ہاں ہاں بیچتے ہیں. خیال کیا ہوگا اگر انکار کیا تو جلدی چلے جائیں گے, اس لیے اونٹ نام ہی بکا. تو میں رکیں گے تو صحیح نا, دین کی لذت تو لیں گے نا, یار کا جلوہ تو دیکھیں گے. کیا ہاں ہاں بیچنا ہے, کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے. قیمت طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہاں اونٹ خریدنا تو نہیں آیا تھا, میں تو بس یہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں, اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا, لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے یا کوئی شاگردی رکھی جاتی ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی, جانتے تھے نہیں, پتہ پوچھا نہیں, میرے حضور نے بس اتنا کہا اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میرے حضور نے اونٹ کی نپیٹ پکڑی, میرے حضور چل دیے. جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کر محبوب کی چال کو دیکھتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا, ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا, یار اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک کہنے لگا ویسے جب وہ بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جمتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تکلم روحیت نور یخرج من بین شنایاہ, کہا جب وہ بات کرتے تھے نا تو سامنے ہمارے دانتوں سے نور کی کرنے بھی چھن کے گرتی تھی, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تحیک وتلال فی الجبل, کہا جب وہ مسکراتے تھے نا تو سامنے پہاڑوں پر بھی عکس کرتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا میں تو جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا, کیا خوب سجا دیا اکھیاں نے, کیا خوب سجا دیا اکھیاں نے, جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. آنکھیں ایسے کسی بات حرم کھلا ہو, کسی نے بازو پکڑا, کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا, تو ان کا پتہ پوچھ لیتا. کہا میں تو خمدار زلفے ہی دیکھتا رہ گیا, میں تو خمدار زلفے ہی دیکھتا رہ گیا, مجھے ہی ہوش نہ آیا کہ میں ان کا پتہ پوچھ لیتا. کسی نے حضرت ام نابغہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا آپ تو حضور کو قریب سے دیکھے, آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے؟ یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں لیکن میرا معنی یہ ہے کہ معنی مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی ہے, کیونکہ یہ حضور کا حسن ہے تو دلوں میں اترتا محسوس ہوتا ہے. حضرت ام نابغہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ایک ایسا شخص دیکھا, رأیت رجلا ظاہر الوداع, رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجدة ولم تزد به سعادة وسيم قسيم في عينيه دعاء وفي أشكاله وتفر وفي صوته سعادة أحمر أمهر ألد أكرا سواد الشعر في عنقه فدعا وفي لحيته قصاصا إذا سمت وعليه الوقار وإذا تكلم سواء علاه البهاء ونقل المنطق فصلا لا نسرا ولا هز كأن منطقه خردات مذبنا يتحدرنا أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربان لا تشنو أيضا من طول ولا تقتيمه أيضا من كسر واسمك بين حسنين وهو أبهى سلاسة من نرى له رفقاء يخوفون به إذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تنادروا لأمري محفوظ مخشوط لا عابس ولا مفني. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. واہ بھی واہ, شاباش, واہ. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو اس کا پنجابی میں ترجمہ نہ سنو, اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو اس کا پنجابی میں ترجمہ نہ سنو. کسی نے کیا خوب کہا تھا, تو ہجے میرا یار نہیں دکھا, تو ہجے میرا یار نہیں دکھا, جن ویخ کے چن شرماوے, اندھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نکاب اٹھاوے, جیو نکلے سیر کرنو سر گلشن سیس نواوے, جیو ہاتھ خدا بچ رکھدا, ہاتھ خدا تو ود ود جاوے, ایک نشیلے مس رسیلے کچھ سونا کری رسماوے, آنکھوں گڑا دین پہ جاوے, جیو نہ کھا نہ کھل جاوے,
सोहना माही सनु कितने खुद नजर ना आवे मेरे हुजूर थे भी इतने खूबसूरत। वो जब होश में आए सकता टूटा, ये कहने लगा इतनी बात तो जरूर है, एक अजनबी शख्स आया, हम में से कोई बंदा से जानता नहीं था, हमारी आंखों के सामने हमारा कीमती ऊंट हथियार कर ले गया। तो उन्होंने कहा ना कि हमारा कीमती ऊंट हथियार कर ले गया, तो काफिले के सरदार की बीवी ने खैमे का पर्दा सिरकाया और वहां से आवाज दी, हाँ आना ज़ामिना तुम सामाली सामाली तो का खबरदार बात हथियार कर ले गया है, अगर वो ना आया हर इस की जमानत मैं देती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात ना करता, लेकिन उनके खिलाफ कोई मैला लफ्ज़ ना बोलना। यार तो वैली अंकना होगी, यार तो वैली अंकना होगी, मतलब मर से काफिर होके, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात ना करना। उन्होंने कहा ये जो बढ़ बढ़ के जमानतें दे रही है तो जानती है, खातून जो आगे बढ़ बढ़ के जमानतें दे रही है तो जानती है, कहा वल्लाह जानती तो मैं भी नहीं, लेकिन जब तुमसे बातें कर रहे थे ना तो खैमे की ओर से मैंने भी उनका डेरा देखा था, मेरा दिल गवाही देता है कितनी सोनी सूरत वाला कभी झूठा हो ही नहीं सकता। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख का सूरत तेरी, कि वो ये बातें कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पहुंच गए और कहा अहले काफिला हमारे आका ने तुमसे खरीदा है, कहा हमारे आका ने ऊँट तुमसे खरीदा है, कहा हाँ हमसे खरीदा, कहा ये खुजरे बेटी है तुम्हारी जियाफत के लिए और ये खुजरे बेटी से कीमत पूरी कर लो, कहा कीमत बाद में पूरी करेंगे, पहले बताओ अपना रहता किधर है, तो प्यारा रहता किधर है। ये जो खजूरों का जब इस जमाना नखलिस्तान में मदीना कहता है, ये उस प्यारे का डेरा है। जनाबे वाला इमाम जुर्कानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सारे अहले काफिला उठे और हुजूर के कदमों में बैठकर दौलत इस्लाम से फैज़याब हो गए। तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। यार बड़ा मुस्लिम कहना कि हम 3 घंटे तकरीर करे, लोगों के काल में ज़बर और ज़ैर का फर्क न पड़े। आज के खतीब साहब की हैसियत है, आज के मौलवी साहब की औकात है, लेकिन साहिब मेरे हुजूर तकरीर ना करे, सिर्फ ऊँट खरीद कर चले जाए। लोग पीछे कलमा पढ़ते 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 मदीने पहुंच गए, फिर कमाल तो है ना साहिब, फिर कमाल तो है ना साहिब। इतने वर्ग कुरान दे फल सारे, इतने वर्ग कुरान दे फल सारे, तेरी शान जियाना कोई होज था, तेरी शान दा कर जरा मुकाबला, और आगे का असली चोट था, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पहला रात दीने ये शोट था, अल्लाह वालिया गन मुका देती, तुसा हो दिठा असा हो दिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। जीते रहो बेटा, शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुन नूर जा रहे थे तो रास्ते में भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खैमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद की दुखिया के करीब हुजूर खड़े हो गए, कहा हमें भूख लगी है, आपके पास कुछ है तो मैं पेश करें। उसने कहा मैं अरब खतून हूँ, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसर्रत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो जो बकरी बनी हुई है अगर आप इजाजत दे तो हम उसका दूध धो लें। उसने कहा ये तो रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गूदा भी नहीं है, दूध कहाँ से आएगा। हुजूर ने फरमाया अगर आप इजाजत दें तो हम इसका दूध धो लें। उसने हंस कर कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बकरी खोली और हुजूर के सामने खड़ा किया। मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस बकरी की पुश्त पर फेर दिया, उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, उसकी खीरी में दूध उतर आया। हुजूर ने धोना शुरू कर दिया, हुजूर ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद ने जो बर्तन दिया था वो भर गया, कहा और लाओ, वो और लाई, वो भी भर गए। लगता था अल्लाह करीम ने इस बकरी के थड़ों का ताल्लुक हौज़ कौसर की नहरों से जोड़ दिया है, हौज़ कौसर की नहरों से जोड़ दिया है। हुजूर ने भी पिया, सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, और उनके साथ एक बच्चा था उन्होंने भी, उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। शाम को जब अबू माबद उम्मे माबद का जोहर बकरियों का रेवड़ लेकर के वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे दूर बसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे है नजीर, 1000 बार उधर से बाहर गुजरी है। अगर मैं शहनशूर महदी का लहजा दूं तो उसने हद ही कर दी। कलम हो के लिए ठहरे थे और इस पेड़ के नीचे सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। शाम को जब अबू माबद उम्मे माबद का जोहर बकरियों का रेवड़ लेकर के वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे दूर बरसता देखा। कहा आज कोई आया था। अब इस
खुशी खुशी के आलम में उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा, हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। कहा आज उन्होंने अपने तौर पर हुजूर का नाम रख लिया। कहा आज हमारे घर में मुबारक आया था, आज हमारे घर में मुबारक आया था, आज हमारे घर में मुबारक आया था। अब उम्मे माबद अबू माबद को हुजूर का हुलिया बयान करती हुई फरमाती है कि जब वो दूर से आता था तो सोना लगता था, जब करीब आ गया तो और ज्यादा सोना लगता था। वो अहसन हो मिन बाइद, जब दूर से आता था तो सोना लगता था। वो अजमल हो मिन करीब, जब करीब आ गया तो और ज्यादा सोना लगता था। अब रोजाना शाम को उम्मे माबद के घर तस्कराई हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद उम्मे माबद का शोर बकरियों का रेवड़ लेकर के वापस आता तो उम्मे माबद खाना पेश करती। क्या खाना बाद में खाएंगे, पहले से मुबारक की बातें सुनाओ, पहले से मुबारक की बातें सुनाओ। ऐसे ही बच्चा ही हुजूर की बातें छेड़ लेते। कहा अम्मी कैसे उस मुबारक ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, उसने अपनी टांगे चोरी कर दी थी, उसकी घीरी में दूध उतर रहा था। अब रोजाना आप यूं अल्फाज में कह सकते हैं कि अब रोजाना उम्मे माबद के घर महफिल मिलाते मुस्तफा होती है। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सिर्फ लेने के लिए गई और वहां से ना मिला तो चलते चलते मदीना पहुंच गई। आप सौदा खरीद रही थी कि बाजार से सैयदना सिद्दीक अकबर गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी लेकिन उस बच्चे की नजर पड़ गई। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा अम्मी वो देखो, उस दिन जब मुबारक के साथ बंदा आया था ना, वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ कर गई। कहा तुम तो मिल गया, मुबारक का भी पता बताओ, मुबारक कहाँ है, मुबारक का भी पता बताओ। सैयदना सिद्दीक अकबर चढ़ लग हो गए, ये परेशान हो गए कि ये किस मुबारक की बहुत अच्छे ये किस मुबारक की बातें कर रही है। फरमाया वही मुबारक है जिसने बकरी पर हाथ फेरा था, उसने अपनी टांगे चोरी कर ली थी, उसकी खीरी में दूध उतरा था। आप समझ गए ये तो वो वाली नशीन औरत है। कहा चल मैं तुझे मुबारक के डेरे पर ले चलूं, मेरी आका मस्जिद नबवी के शहर में बैठे हुए हैं। उम्मे माबद और वो बच्चा सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार की सोहबत में कुछ वक्त गुजारा और वापस ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस लौट गए। शाम को जब अबू माबद उम्मे माबद का शोहर बकरियों का रेवड़ लेकर के वापस आया तो दोबारा फिर अपनी कच्ची गुल्ली पे नूर बसता देखा। कहा आज फिर मुबारक आया था, कहा आज मुबारक आया नहीं था। हम मुबारक का मिल रहा है जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। कहा जल्दी करो मुझे भी मुबारक के डेरे पर ले चलो। उम्मे माबद और अबू माबद और साथ एक बच्चा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और दौलत इस्लाम से फैज़याब हो गए। और वो बकरी आमों ईमान तक जिंदा रही और मुसलसल दूध देती रही। उलमा लिखते हैं, उलमा कहते हैं कि वो आसपास के जो लोग लेने वाले थे ना, उस बकरी के दूध की खीर बनाकर खाया करते थे, उस बकरी के दूध की खीर बनाकर खाया करते थे। और वो आमों ईमान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आया था। करीब से देखने वाले सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन समुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार का सुरख चादर ओढ़े आराम फरमाते देखा तो फरमाते हैं कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर के चेहरा अनवर की बिल आखिर दिल में इख्तियार होकर पुकार उठा हुआ इन्ही अहसन मिनल कदर। कहा या रसूल अल्लाह मेरा नजदीक अब चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, अब चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। दूर से सदियों के फासले से देखने वाले आशिक़ रसूल पीर मेरे विशा साहब ने देखा तो जो कहने लगे मुख चंद बदरशा शानी ये, मुख चंद बदरशा शानी ये, मत चमके लाड नूरानी ये, काली जुल्फत अंक मस्तानी ये, बकबोल अखी ही मदबल्ला इस सूरत में जाना था, क्या रातक जाने जहाना था, सज आकर रब दी में शाना था, ये शान तो शाना सबनिया सुभान अल्लाह वा अजमल का वा अहसन का मा अकमल का किते मेहरी अली किते तेरी सदा मुस्ताक किया और मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करता चलूं और दोबारा फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करकर दोबारा फिर मैं अपने मौजू पर वापस लौटूंगा। कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह? हिंदुओं ने जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों को देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान होना शुरू हो गए। हिंदू मजहब को बड़ा खतरा लायक होने
لگا کہ بابا اگر اسی طرح رہا تو تمام ہندوستان کے تمام ہندو مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ہندو ریاست مسلمانوں کے زیر حکومت آ جائے گی۔ پرتھوی راج کا دور تھا، اس نے رات کے وقت اپنے دانشوروں مشیروں امیروں وزیروں کے اجلاس طلب کیے۔ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو پرتھوی راج کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔ پرتھوی راج کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔ کسی نے کہا بابا کو قتل کر دو، کسی نے کہا بابا کو نکال دو۔ ایک وزیر کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت، میری ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، حسن و جمال کا مارکا ہے، جب وہ بناؤ شنگار کر کے نکلتی ہے لوگ اس پر جانے نچھاور کرتے ہیں، بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے شہزادے اس کے حضور کی خواہش کرتے ہیں۔ جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، بادشاہ غور سے سن رہا تھا، کہا آج رات اسے بناؤ شنگار کر کے سونا چاندی کے زیور اور زر کے برق لباس پہنا کر 10 اواشوں بدماشوں کے باس کے ساتھ بابا جی کے پاس بیٹھی گا اور باس بچے اور بدماش نوجوان جسے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لڑکی جا کر درویش کو ورگلائے گی، جب خانہ صاحب اس لڑکی کے مکمل ٹوکے میں گرفتار ہو جائیں گے تو یہ اوباش بچے بدماش نوجوان مشتقے جا کر بابا جی سے لڑیں گے، بابا جی خود ہی بدنام ہو کر ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا پھر ان کو ان کے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے جیل میں ڈال کر اسلام کو بدنام کر دیا جائے گا۔ مال اللہ، ان کو یہ معلوم نہیں تھا یہ آئے نہیں لائے گئے ہیں، ان کو بھیجنے والا خدا ہے، ان کو بھیجنے والا مصطفیٰ ہے، ان کو بھیجنے والے مرشد گرامی ہے، ان کو بھیجنے والے غوث اعظم جیلانی ہے۔ پروگرام کے مطابق وزیر کی اس حسینہ جمیلہ لڑکی کو تیار کر کے بابا جی کے حجرت کی طرف بھیجا گیا تو ادھر لاکھوں ہندو اس کی واپسی کا کھلے میدان میں لاکھوں ہندو اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر خواجہ خواجہ والی ہندوستان اتن ولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون بربہم سجدا وقیاما، اور روزہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ و قیام کی حالت میں، راتیں جاری کر کر روتے، عید اکھاتی ڈھونڈتے، فجری یومن ہار سلاتے، سبتی نیوے ہوتے۔ خواجہ صاحب ساری رات اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ صبح ہوئی، لڑکی میں مراد واپس لوٹ گئی، بچکی میں مراد واپس لوٹ گئی، دوسری رات بھی ناکام لوٹی، تیسری رات بھی ناکام لوٹی، حتیٰ کہ 10 راتیں نہیں، اس میں صاحب حتیٰ کہ 10 راتیں نہیں، 30 راتیں نہیں، 40 راتیں نہیں، 40 راتیں جاتی رہی۔ 41ویں رات اس نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بابا جی میری طرف دیکھا تو رہی، میں کتنی حسینہ ہوں، میں کتنی جمیلہ ہوں، میرے وجود کی بنتا کا دیکھو۔ خواجہ صاحب توجہ نہ فرمائی، مصروف عبادت رہے اور مصروف عبادت رہے۔ اب اس وزیر زادی نے دھنکی امیز دیتا نے کہا بابا اگر اب تم نے میری طرف نہ دیکھا تو میں تمہیں مروا دوں گی۔ ادھر خواجہ صاحب کا بلاد جوش میں ہو گیا، کہا لڑکی مجھے مروانے کی دھمکی دے کر ڈراتی ہو، مجھے مروانے کی دھمکی دے کر ڈراتی ہو۔ لڑکی بولی تسی محنت کیوں نہیں، وہ کہنا میرا تسی محنت کیوں نہیں، وہ کہنا میرا تسی موت کو لے کے ڈرنا نہیں۔ میرے خواجہ صاحب نے فرمایا اسی پردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار دے روتے مرنا نہیں، اسی پردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار دے روتے مرنا نہیں۔ لڑکی بولی خواجہ صاحب ہمارے ہندو طرف پر آج ہے معذوق جی آپ پہ یاد آ گئے پھر عاشق افطار مسئلہ نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اسی کہتی حضرف محمد دے، اسی کہتی حضرف محمد دے کسے چال اندر کبھی مسئلہ نہیں۔ لڑکی بولی کسی تک دے کیوں نہیں، حسن میرا تجھے تک دے کیوں نہیں، حسن میرا کبھی مرد جوان ان کرتے نہیں، کبھی مرد جوان ان کرتے نہیں۔ لڑکی بولی بابا تم کتنے خوبصورت بھی ہو، حسن و جمال کا پیکر بھی ہو، نور تمہاری پیشانی پر رقص کر رہا ہے، انداز حسینوں کو لڑکی بولی کسی تک دے کیوں نہیں، حسن میرا کسی تک دے کیوں نہیں، حسن میرا کبھی مرد جوان جو کرتے نہیں، کسی تک دے کیوں نہیں، حسن میرا کبھی مرد جوان جو کرتے نہیں، کسی تک دے کیوں نہیں، حسن میرا کبھی مرد جوان جو کرتے نہیں۔ ان سوالات و جوابات نے لڑکی کی کایا ہی پلٹ دی، نگاہ وداعت نے اپنا سے ڈالا، نگاہ وداعت نے اپنا سے ڈالا، لڑکی کی کائنات ہی بدل گئی، لڑکی کی کائنات ہی بدل گئی۔ لڑکی بولی بابا جی اگر تم میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو کسی تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھا دو، تم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ حق چاری حیدری یا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ زندہ آباد زندہ آباد واہ بھائی لڑکی بولی بابا اگر تم میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو جسے تم نے دیکھا ہے وہ مجھے بھی دکھا دو خواجہ صاحب موجود میں آگے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے فرمایا غسل کر وضو کر کہ بیہودہ کپڑے اتار پردہ کپڑے پہن جب وہ پاک صاف ہو کر پاکیزہ کپڑے پہن کر آ گئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا تیری خواہش ہے تیری تمنا ہے تیری آرزو ہے میں نے دیکھا ہے اسے تم بھی دیکھے تو پہلے ان تعریف سمجھے وہ اللہ کے محبوب ہے سارے جگ کے مطلوب ہے ساری کائنات کے حسینوں کے حسین ہے ساری کائنات کے جمیلوں کے جمیل ہے ساری کائنات کے جمیلوں سے جمیل ہے ان کی پیشانی ہے والفجر ان کے رخسار مبارک ہے والضحیٰ ان کی زلفیں ہے واللیل اذا سجا ان کا وطن ہے من اللہ ان کے ہاتھ ہے ید اللہ ان کی سار ہے ما اللہ اور ان کو دیکھنے والے کا کرتے ہیں اللہ اللہ فرمایا میرے ساتھ نفل ادا کر اس نے تو نفل ادا کیے جب وہ نفل ادا کر اس نے تو نفل ادا کیے فرمایا اب یہ چہرہ نازنی میرے قریب لا جب وہ قریب لائے تو خواجہ صاحب نے اپنا ولایت دست مبارک دست کرم اس کی آنکھوں پر رکھا کچھ دیر بعد ہاتھ آیا تو وہ کر بھی نہیں بلکہ پھڑ دیا وہ بے ہوش ہو گئی ہوش آیا تو کچھ زیارت کر لی وہ شاید تو مجھے زیادہ کر لی عرض کی کر لی مگر یہ کیا سے زیادہ حسین کھڑے والا سوس سے زیادہ جمیل چہرے والا ہے پر تو بقول مولانا غلام رسول عالم باری فرمایا یہ میرے آقا علیہ السلام جگر دل بند مائی آمین آدھا جگر دل بند مائی آمین آدھا جگر دل بند مائی آمین آدھا تے بابن او پیاری فاطمہ آدھا تے بابن او پیاری فاطمہ آدھا قدیم شہنشاہ علی گرانا حسنہ حسین دا خوان رانا مدینہ تجھے ماں رہنے والا خدا کی عرش پہ جا بہنے والا خدا کی عرش پہ جا بہنے والا اتا بچ قدرتی سلمہ دکھاری دیناروں قدر کرتی جیہ قداری دلے خواصنوں نے بیخ دیندی میں پچھے یوسف شاہتے نے بیدی بچی آؤنی وچ مدینے بچی آؤنی وچ مدینے جس سے وشدے میرے دل پر نبینے حضور کی زیارت کروانا ہی تھا تعریف کروانا ہی تھا کہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب باہر گئی ان مشتقہ کے پاس گزری تو بابی کلمہ شہید کرنے لگے وہی کہ کھلا میدان میں لاکھوں ہندوؤں کے درمیان گئے تو بابی کلمہ شہید کرنے لگے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی نصاب پڑھا بس نگاہ پیر کامل نے میری فطرت بدل ڈالی نگاہ پیر کامل نے میری فطرت بدل ڈالی ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی میرے خواجہ صاحب میرے خواجہ صاحب کی ایک نگاہ نے میرے خواجہ صاحب کی ایک نگاہ نے پورا ہندوستان کو پورا توحید و رسالت سے منور فرما دیا نہ کتابوں سے نہ کالج کی حیدر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بات لمبی ہو گئی میں عرض کر رہا تھا حضور کے حسن کی بات کر رہا تھا قریب سے دیکھنے والے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو یہ کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَوْتَ رَكَبْتُ عَيْدِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَوْتَ لِلنِّسَاءِ خَلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جڑا ہی نہیں یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے میں کیا حضور کے حسن کے تذکرے کروں میں کیا حضور کے جمال کے تذکرے کروں ان کے حسن و جمال کے تذکرے خود اللہ بیان کر رہا ہے اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے اللہ کون ہے جو چھوٹے سے کچرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے اللہ کون ہے جس کی شان یہ ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے ٹائم کا بھی کوئی فرق نہیں وہ
بنائی وہ اللہ ہے، سمندر کی جو بنیادی کس نے بنائی وہ اللہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سیپ کے اندر سمندر کے اندر موتی ہے، موتی سمندر کے اندر ہے، اور وہ سمندر میں آ جاتا ہے، تو سمندر کی تڑی اس موتی کو جو نہیں مانتی وہ کون ہے جو سمندر میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کو تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، وہ دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر اتارتا ہے، جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اور کو بناتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو گراتا بھی ہے۔ کبھی ہوا چلاتا ہے، کبھی آندھی کی شکل میں تو لوگ اڑ جاتے ہیں، کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو بیماروں کو بھی جو ہے فرحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے، فرحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعریف کرواتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ۔ اللہ اکبر، سب کہتے ہیں میرا رب، میرا رب، میرا رب، لیکن اللہ تو کہتا ہے وہ ماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے، تیرے رب نے، تیرے رب نے، وہ جو خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی ذات ربو کا کہہ کر بھی کہا جا رہا ہے تیا رب، مطلب کیا؟ لوگوں محمد رسول اللہ کو دیکھو، سورج میں نے بنایا واپس یہ لٹاتے ہیں، سورج میں نے بنایا واپس یہ لٹاتے ہیں، چاند میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں، میں نے کسی کے مارا جتنا یہ کرتے ہیں، کنکریوں کا بیان میں نے بنایا کلمہ یہ پڑھواتے ہیں، جتنے خدا کرواتے ہیں، لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے، اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اس کا جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، ان کے پسینہ جیسا کسی کا پسینہ نہیں، اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ کو دیکھے تو کیسے دیکھے، اللہ کو دیکھے تو کیسے دیکھے؟ تو بتایا گیا اللہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ کرے تو کرے کیا؟ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کسی نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا۔ بس دکھتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے، تو سمجھ میں آتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے، تو تصور میں آتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے، کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کا الفاظ ادا کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کا مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کا زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں وہ تخیل میں آئے یا خیال میں آئے، کیونکہ ان کا جمال خیالات میں آئے، کیونکہ جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مانا کہ میں نے کیسے، کیونکہ حضور بتا رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہیں کیا طاقت ہے، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کہیں لوگ کہیں کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی، سورج کو واپس لوٹاتا دیکھے لوگ اندازہ کرے کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی، کنکریوں کا ذکر کراتا دیکھے لوگ اندازہ کرے کیا طاقت، لوگ اندازہ کرے کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی۔ تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندہ کی قوت کا عالم یہ ہے تو ان کو بنانے والی خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا، ان کا بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ رب کا ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا ایسا کیسا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال میں حسن حضور ہے، وہ کمال میں حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی خون خار سے دودھ ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور کروں گے نام پہ جافرا تو بس ایک دا کہ جہاں بھی دا تو جہاں سے بھی نہیں کی بڑا، کروں کیا کرانا کہاں نہیں، وہی نام کا
सईदा मकान के वकील हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरी आगे क्यों है तबे तके, कोई जान में मुंह में जबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करूँ मत हाले दुआई रजा, बड़े से बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन बारा इला नहीं, मेरा दीन बारा इला नहीं। मेरे आका ने फरमाया जब मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मदीना शरीफ आया था, उस वक्त जो पत्थर मुझे सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया पर मैं आज तक पहचानता हूँ, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चाहे टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो काले धुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जागर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जागर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे और हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, इसका सफर सुभान अल्लाह असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी बात इन्नल्लाहीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह बिल्लाहि ज़ुमा अयदीहिम की तर्जुमान है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, इसका चलना ला उनसे भी हागल बरक है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मां राहल फसल व मां तगा जिसका देखना है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वो नजमी इज़ा हवा इसका सबब सबसे आला हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो ना मकान पे जाता है और ना वापस आता है, तो जंजीर भी हिलती है बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, सो जाए तो मेराज मनामी हो जाते तो खुदा से हम कलामी उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खबशी के चेहरे पे हाथ फेर दे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, पागल उठ या आकर ध्वस्त हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, चिड़िया जहाँ आकर फरियाद करे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, किसी के सर पे हाथ फेर दे तो लोग हाथ पिटवाते नहीं थे, जिसका आदम इस इशारे से किया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिजदा से आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी निगाह उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर खुल जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश में उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर आसमाने फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आमद पर मुद्दे मुकर जाते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आमद पर काबा झूमता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराफत की खैरात मांगती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो की शुजाअत उसके सर की कलील है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हुस्न यूसुफ जिसकी चौखट पर कासा गदाई लेकर खड़ा रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, यूनुस पैगंबर मछली के पेट में जाकर इसके नाम की बरकत से निजात पाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, अल्लाह अकबर, जिसके इशारे से सूरज पलट आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसको खुदा भी प्यार से देखता है, जिसको खुदा भी प्यार से देखता है, अल्लाह अकबर, जिसको खुदा भी प्यार से देखता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, कबारियों को हाथ लगाता है पसीने में खिजा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो अपने माबद की बीमार बकरी को हाथ टच करते तो उसको शिफा मिल जाती है और मां बकरी से दूध की नारी जारी हो जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं हुआ हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके गोद की ट्रेनिंग के सदके से रहमत का हुजूर होता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, काबा जिसका तवाफ करता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं,
اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہیں بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے لوگ کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی جس کا کلمہ پڑھے نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں عرش پر جس کی مثال دی جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جنت کے دروازے پر جس کا نام لکھا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں عرش اس کے نام سے سکون پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں حوروں کی پتلیوں میں جس کا نام لکھا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں عرش کے پائے جس کا نام لکھا ہو عرش کے پائے جس کا نام لکھا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں کرسی جس کے نام سے مزین ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جبریل کو جس کے نام سے قرار آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جبریل کو جس کے نام سے قرار آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں آدم کی توبہ جس کے نام کے صدقے سے قبول ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں نوح کی کشتی کو جس کے نام سے نجات ملے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں یوسف کو قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا گئے اس کے نام کے صدقے سے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جس بھوک میں نام لیتے بھوک مٹ جاتی ہے پیاس میں چہرہ دیکھے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے کہ پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیاس سے دیکھ لے تو جہنمی جنتی بن گئے اب میں ان کی شان کیا شان بیان کروں ان کی مثال نہیں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں ان کے والد کو خدا نے پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ آپ کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو تاکہ کہ برابری کا دعویٰ کر سکے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں جب کائنات نے دیکھا رسولت میں ان جیسا کوئی نہیں کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ شاہوں کا شاہنشاہ یہ آقا کا آقا یہ داتا کا داتا ہاں یہ وہی سے بھی کمانگے میکائیل جہاں دامن پسارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سبھی کا دامن جن سے بڑے جس کو جو ملتا ہے جن سے ملتا ہے تقدیر بھی یہی سورتی ہے کہ تقدیر ہی یہی سورتی ہے اور وہ کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے اور وہ کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے یا رسول اللہ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے اس کی چوکڑ کی یہ شان ہو صحابہ جہاں سوالی بن کر کھڑے رہتے ہو اللہ اکبر کون موقع جس کے دروازے کی دریوزہ پر ہے وہ محمد رسول اللہ کائنات حیرت میں ہے یہ کتنا بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اس کو کیا کہے کیا نام دے کیا کہے کیا اس کو خدا مان کیا اس کو رب مان اتنا بڑا ہے یہ اتنا عظیم ہے یہ سب کو دینے والا ہے یہ سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ ان جیسا کوئی دکھتا نہیں ہے ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا بلال نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا تھا اذان سنی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا سبحان ربی الاعلیٰ کہا تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان جیسا کوئی تھا نہیں سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے میاں رب جو پاک ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے اگر جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا ایک حرف سجان دے نادا ایک حرف سجان دے نادا سن دشتا وانگ قرآن ایک حرف سجان دے نادا سن دشتا وانگ قرآن ہر دم یاد سجان وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان صورت یار دی ویندیا رہنا کل عملاں دی جان تے اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا اے ہو دین ایمان جتھے ور کے قرآن دے پھل سارے جتھے ور کے قرآن دے پھل سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کر جڑا مقابلہ ان عاشقاں اصلی سو ڈٹھا کوئی نور آکھیا کوئی بشر آکھے پہلا رات دی رے اور شو ڈٹھا اللہ والے نے گل مکا دتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا فما علینا الا البلاغ یہ بہت اچھا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس عمر کے بچے کو تو ایک دونی تے دو